تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو تا میں قلقلہ کریں گے، یعنی تا کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہ جو ہے یہ الف اور یہ لام، پہلا لام اللہ کا، یہ سب نہیں پڑھا جائے گا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ با میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف شمسی حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ بو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن کے اس کے بعد اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَقُلُوا، یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا تنوین میں اخفا ہوگا تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر صاد ہے وہ صاد میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہ شین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، رائے مشددہ کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ میم میں جو مد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کے نیچے زیر اور را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور ضاد طا بھی حروف مستعلیہ میں سے، ضاد جو ہے یہ نون سے ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر غائب مشددہ کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا لین ہے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، لام الف مدہ ہے، عین میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے اور یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کو پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ولا لام الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال کو باریک پڑھیں گے، ہاں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ الف میں اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور وقف کی صورت میں جسم بھی آ جائے گا تو قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان نون مشدد غنہ ہوگا اور دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، لام الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متا میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یمین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. وعلی الذین، یہاں پر یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ہا میں الف مدہ، دو میں واو مدہ، را مشددہ کو پر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نا میں الف مدہ، ما میں الف مدہ، اور یہاں پر قاف اور یہ دونوں صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا لین ہے، اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف کو پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وما ما میں الف مدہ ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں جو مد یا مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.